بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جس دوست نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ شہر جا کر بہت سارا پیسہ کما کر لانا چاہتا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسل اور ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لاکھ منانے کے باوجود اس کی بیوی اس چیز پر آمادہ نہ ہوئی۔ وہ دن رات اپنی بیوی کی منتیں کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنی بیوی کو اس چیز پر آمادہ کر لیا کہ وہ شہر جا کر بہت سارا پیسہ کما کر لائے گا۔ بس پھر اس نے اپنا سامان باندھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر وہ ایک بہت ہی نیک شخص کے پاس پہنچا۔ اس نے وہاں 20 سال اس شخص کے پاس ملازمت کی۔ 20 سال کے بعد جب اس کا گھر جانے کا جی چاہا، اس نے اپنے مالک سے اجازت طلب کی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ اس کا مالک بہت نیک دل تھا۔ اس نے اس کو گھر جانے کی اجازت دی۔ بہت ساری بکریاں، اونٹ اور بھیڑیں اس کو ساتھ میں دی کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے خوش ہو کر اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو شام ہو گئی اور شام کے وقت وہ ایک صحرا سے گزرا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ دور اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ اندھیری رات اسی جھونپڑی میں رہ کر گزار لیتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی اپنے گاؤں کی طرف پھر سفر شروع کروں گا۔ وہ اپنا سارا مال لے کر اس جھونپڑی کے پاس گیا۔ دیکھا تو ایک بزرگ اس جھونپڑی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے اجازت لے کر جھونپڑی کے اندر گیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد اس نے بزرگ کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی اور بتایا کہ اب اس کے پاس بہت سارا مال ہے جو وہ اپنے گھر لے جائے گا اور اپنے بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے گا۔ پھر رات مکمل ہوئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے بزرگ سے کہا کہ اب میں اپنے گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں نصیحت تو کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے، آپ بولیں آپ کو کیا چاہیے؟ بزرگ نے کہا کہ میں ایک نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ نصیحت کیجئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم جب بھی دیکھو کہ سب ستارے ایک ہی لائن میں ہیں تو سمجھ جانا کہ سیلاب آنے کو ہے۔ اپنا سارا مال لے کر کسی اونچے پہاڑ کی طرف چلے جانا۔ اس شخص نے کہا یہ تو بہت ہی فضول نصیحت ہے، آپ مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے۔ وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی تم سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ اخلاق دکھا رہا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ شخص تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ اونٹ ایک اور لے لیجئے، لیکن یہ بھی ایک فضول سی نصیحت ہے، اس کا بھلا میں کیا کروں گا، آپ مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے۔ بزرگ پھر سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم کبھی بھی غصے میں آ کر کسی کا قتل مت کر دینا، بلکہ صبر رکھنا اور نتیجے کا انتظار کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بزرگ
کس طرح کی فضول نصیحتیں کر رہے ہیں، میں اب اپنا اور مال ضائع نہیں کروں گا۔ بزرگ جو ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، وہ تو سب جانتے تھے، وہ دل ہی دل میں مسکرائے۔ اس شخص نے بزرگ سے اجازت لی اور بولا کہ اب میں اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے اجازت دی اور وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ سارا دن چلتے چلتے پھر سے اس کو شام نے آ گھیرا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ رات اسی گاؤں میں گزار لی جائے، پھر صبح ہوتے ہی دوبارہ سفر شروع کیا جائے۔ وہ گاؤں میں پہنچا۔ گاؤں والوں سے اس نے اجازت لے کے وہاں رات گزارنی چاہی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں بھائی، تم یہاں رات گزار سکتے ہو۔ اس نے اپنا سب مال بھیڑ بکریاں ایک طرف باندھا اور سکون سے کھلے آسمان تلے لیٹ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس نے آسمان پر دیکھا کہ سب ستارے ایک لائن میں ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا۔ اس کو بزرگ کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے پورے گاؤں میں شور مچا دیا کہ اٹھو بھاگو، اٹھو بھاگو، بڑے پہاڑ کی طرف چلو، سیلاب آنے کو ہے۔ سب گاؤں والے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، بولے تم پاگل ہو گئے ہو، اتنا کھلا آسمان اور آندھی کے طوفان کے کوئی اثرات نہیں، کہاں سے طوفان آنے والا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، چپ کر کے لیٹ جاؤ اور ہمیں سونے دو۔ وہ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس نے اپنا سارے مال مویشی کھولے اور ایک اونچے پہاڑ کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے ایک بہت اونچے پہاڑ کی طرف گیا، پہاڑ پر اپنا مال باندھا اور چپ کر کے لیٹ کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نیچے گاؤں کی طرف دیکھا۔ پورا گاؤں سیلاب کی وجہ سے ڈوب چکا تھا۔ پھر اس کو اس بزرگ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کو بہت دیر ہو گئی۔ جب اس کو تھکاوٹ نے آ گھیرا تو اس نے ایک دروازہ بجایا اور ایک شخص سے کہا کہ آپ کیا مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مجھے پناہ دے سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا جی حضور، آپ بالکل آئیے۔ اس نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور دل ہی دل میں مسکرا کر بہت محبت دکھانے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی جب اس نے اس کے پاس بہت سارا مال، بکریاں، مویشی دیکھے اور اس کی بہت خدمت کرنے لگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جب محبت اور بڑھ گئی تو اچانک سے اس کو بزرگ کی دوسری نصیحت یاد آئی کہ جب بھی تم دیکھو کوئی تم سے بہت محبت دکھا رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ چمک ہے تو سمجھ جانا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے سونے کے لیے ایک چارپائی منتخب کی اور وہ شخص اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس شخص نے بستر کو کچھ اس طرح بچھایا کہ جیسے لگے کہ کوئی اس میں آرام فرما رہا ہے اور خود دور جا کے کہیں چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کیا گزری کہ وہ شخص جس کا گھر تھا ایک بہت بڑا خنجر لایا اور پورے بستر پر مارنے لگا کہ گویا اس نے تو اس شخص کی جان ہی لے لی ہو۔ یہ شخص پیچھے سے بھاگا اور اس کو جا دبوچا، اس کو پکڑ کر باندھ دیا اور صبح ہوتے ہی سب گاؤں والوں کے سامنے ساری کہانی، سارا قصہ رکھا اور بتایا کہ کس طرح یہ میرا قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو گاؤں والوں کے حوالے کیا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ بزرگ تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اب اتنا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کو آ لیا تو اس کو بزرگوں کی نصیحت بھول چکا تھا۔ وہ اب جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور اس چارپائی کے ساتھ کوئی شخص لیٹا سو رہا ہے، یہ دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا کہ یہ کیا، میری بیوی کے پاس یہ کون سو رہا ہے؟ اس نے گھر کے اندر داخل ہو کر ایک بڑا خنجر اٹھایا اور اس شخص کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ اس کو مارنے لگا تو فوراً سے بزرگ کی نصیحت اس کے ذہن میں آئی کہ بزرگ نے کہا تھا کہ غصے میں کبھی بھی
کسی کا قتل مت کر دینا، بلکہ صبر رکھنا اور نتیجے کا انتظار کرنا۔ یہ اس کے ذہن میں آتے ہی اس نے خنجر ایک طرف پھینکا اور اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں اس گاؤں سے بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر واپس نہ آؤں گا۔ لیکن اتنے میں ہی اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بارے میں دریافت کیا جائے، کیونکہ میں تو پچھلے 20 سال سے اس گاؤں میں آیا ہی نہیں، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔ لہٰذا اس نے ایک شخص کو بلند آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اپنا نام لے کر کہا کہ اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ اب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل بھائی، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے 20 سال پہلے شہر کسی امیر آدمی کے پاس نوکری کرنے چلا گیا اور پھر کبھی وہاں سے واپس ہی نہ آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کی بیوی اب کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ پاس میں ہی اس کا گھر ہے، اس کی بیوی اور ایک اس کا بیٹا ہے، وہ دونوں اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک لمبی سانس لی اور آہ بھر کر کہا کہ اے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہونے لگا تھا، اور فوراً بزرگ ذہن میں آئے، ان کا شکر ادا کیا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو اٹھایا، جگا کر اپنے بیوی بچوں کو گلے لگا کر خوب رویا، پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد کہ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔